دیکھیے جہاں تک الائنس کا تعلق ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پہ ہماری جو جموں کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ اس الائنس کے حق میں نہیں تھے، لیکن ہماری سینٹرل لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا لارجر انٹرسٹ میں، کیونکہ الائنس جن پارٹیز کے ساتھ یہاں ہوا وہ انڈیا الائنس کے بھی حصے دار تھے، تو ایک لارجر انٹرسٹ کے تحت انہوں نے باوجود اس کے کہ ہم لوگ یہاں پہ جموں کشمیر کے بہت سارے لیڈر اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن سینٹرل لیڈرشپ نے فیصلہ لیا، کھڑگے جی ایز پریزیڈنٹ اور راہل جی وہ ان کے گھر جا کے ان کے ساتھ میں انٹریکٹ کر کے اور الائنس کا فیصلہ لیا گیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس میں کوئی ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو ایک ڈسپلنڈ کانگریسی سمجھتا ہوگا، وہ کھڑگے جی اور راہل جی کے فیصلے کو چیلنج کرے گا۔ اب اگر کسی نے کہا ہے تو وہ براہ راست سینٹرل لیڈرشپ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے۔ دیکھیے یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے، ایک فرسٹریٹڈ لاٹ ہوتا ہے، ایک ڈیجیکٹڈ لاٹ ہوتا ہے، اور کوئی ایسا لاٹ ہوتا ہے کہ جو اپنی سپیس اس کو نہیں ملتی ہے، تو وہ ایسا فرسٹریٹڈ ڈیجیکٹڈ لاٹ بعد میں ایسے ہی باتیں کرتا ہے۔ وہ نیشنل کانفرنس میں بھی ہوتا ہے، وہ پی ڈی پی میں بھی ہوتا ہے، وہ بی جے پی میں بھی ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت۔ دیکھیے آپ مودی جی کے کیجول گورننس کی طرف اگر اس پہ بات کی جائے تو دیر آر والیومز جو بات کی جا سکتی ہے۔ مودی جی نے اس کرسی کی، پرائم منسٹر کی کرسی کی جو گریما ہوتی ہے وہ اتنی گرا دی ہے کہ اب وہ پپی جپی سے اب ٹافیاں بانٹنے پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ 140 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر ہیں، ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور آپ دیکھ لیجئے لوکل لیول پہ یعنی ملکی سطح پہ اور اب بین الاقوامی سطح پہ کیسے میمز بن رہے۔ بحیثیت ایک ہندوستانی ہم جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں خود سے شرم آتی ہے کہ ایسا مسخرہ پن کرنا، ایسا جنگوئزم کرنا، تھیٹریکل طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرنا غیر ملکوں میں، تو یہ ہندوستان کی اس انسٹیٹیوشن کو میرے حساب سے بہت لو طریقے سے پیش کرنے کے برابر۔